الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو الشاعر. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن داد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے اور جنت کی راہ پر چلانے کے لیے مالک کائنات نے جو بندوبست فرمائے، جو انتظامات فرمائے، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ موجود ہونے کے لیے مالک کائنات نے کچھ انبیاء پر صحیفوں اور کتابوں کا نزول فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس ہماری موجودہ زبان میں ہارڈ کاپی کی شکل میں، مکمل وجود کی شکل میں کوئی ایسی کتاب موجود ہو، کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کے ساتھ وہ اپنے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر سکے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے جو صحیفے نازل کیے گئے یا جو کتابیں نازل کی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تغیر و تبدل ہوا، اور اس کی وجہ بھی جان لیجئے. ہم یہ جملہ کئی مرتبہ سنتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، یا وہ صحیفے جو جناب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیے گئے، دیگر انبیاء پر نازل کیے گئے، وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہ رہے.
یہ جملہ سنا سب نے؟ وہ محفوظ نہ رہ سکے، ان میں تبدیلیاں کر دی گئی۔ دراصل ان تبدیلیوں کی وجہ بنی اسرائیل کا انتہائی بدبخت قوم ہونا ہے۔ میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، آپ بھی توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات ہم اسے سمجھ پائیں گے، اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے، ایک ایسی قوم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے زیادہ نبی ان کی قوم میں مبعوث کیے۔ گروہ ہے پورا انبیاء کا، پے در پے انبیاء۔ ایسے بھی ہیں انبیاء ان کی نسل میں کہ پردادا نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، نسل چلتی انبیاء کی انہی کی نسل میں۔ پھر بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ اگر معجزات کا تذکرہ کیا جائے تو سب سے زیادہ معجزات جس قوم پر نازل ہوئے وہ بنی اسرائیل تھے۔ بعض لوگ اس بات کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر اللہ کا انعام و اکرام تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بڑا سامان پیدا کیا، بہت کچھ مہیا کیا کہ یہ سیدھے راہ پہ آ جائے۔ انبیاء ان کے اندر کئی بھیجے گئے، کتابیں کئی نازل کی گئی، صحیفے نازل کی، حق پہ نے ہدایت۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے، یہ ایسی رذیل قوم ہے۔ کون مراد ہے؟ میں کوئی فرقہ بنانا یا مذہبی طور پہ منافرت کے لیے بات نہیں کر رہا، میں قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اتنے بدبخت ہیں، اتنے رذیل ہیں کہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے تورات میں، زبور میں اور قرآن کریم میں ان کے اوپر لعنتیں برسائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، مغضوب ترین قوم، بدترین قوم۔ اور آج سے نہیں، ابھی سے نہیں، ان کی ہسٹری ہے، ان کی تاریخ ہے، سب کا معاملہ چلتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے جس قوم پر لعنتیں کی ہیں، اور کیا زبانی لعنت نہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کروائی، اللہ لسان داؤد و عیسی، زبور کے اندر، تورات کے اندر، اللہ نے ان کے اوپر، انجیل کے اندر، اور پھر قرآن میں اس آیت کو بیان کر، اللہ نے قرآن کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اس قوم کے اوپر لعنتیں برسائی۔ اتنی لعنتی قوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی ملعونیت کا، ان کے گندے کردار کا، ان کے گھٹیا پن کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے اوپر نبی لعنتیں برساتے آ رہے ہیں، اور مستقل کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر جن کے اوپر لعنتیں برسا، وہ کس قدر گھٹیا قوم ہے، کس قدر رذیل قوم ہے۔ ایسی جاہل قوم اور ایسی بدتمیز قوم، ایسی گھٹیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، توجہ کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی حضرت صاحب شاید اسلام کے حق میں یا مسلمانوں کے حق میں بات کر رہے ہیں تو سارے عیسائیوں کو، سارے یہودیوں کو برا بلا۔ قرآن موازنہ کر رہا ہے، حدیث موازنہ کر رہا ہے، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمیں بتلایا اور سکھلایا۔ یہ ہے ہی اتنے گھٹیا اور رذیل قوم، ان کا لیول یہ ہے، یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کے ساتھ بحث و باسا۔ اللہ کے ساتھ سے مراد جو انبیاء ان کے پاس آتے تھے تو ان کے ساتھ بحث و باسا کرتے تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، ان کے ساتھ بحث مباحثے مناظرے بڑا کچھ. اللہ نے قرآن کریم میں ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں تم تو وہ گھٹیا لوگ ہو، تم تو وہ رذیل لوگ ہو، تم تو وہ ذلیل لوگ ہو، تم تو وہ ملعون لوگ ہو جنہوں نے اپنے اندر آنے والے نبیوں کو قتل کیا ہے. کن کو قتل کیا ہے؟ بولے سارے. جو اتنے گھٹیا لیول کے ہیں، جو اتنے رذیل لیول کے ہیں، جو اتنے ملعون ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، کیا آپ ان کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں؟ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ملعون ترین لوگ، وہ رذیل ترین لوگ، وہ ذلیل ترین لوگ جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں اور ہم روز بیان کرتے ہیں، روز سنتے ہیں، لوگ روز لکھتے پڑھتے اور وہ خود اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خود اس کو مانتے ہیں. انہوں نے اپنی نازل کردہ کتاب، جو کتابیں ان کے اوپر اتری، انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی. کیسی تبدیلیاں؟ دو طرح کی تبدیلیاں. ایک عبارت میں تبدیلی، جہاں کوئی بات اپنی مرضی کے خلاف معلوم ہوئی، عام ان میں یہ کام، جہاں دیکھا یہ معاملہ تھوڑا سا طبیعت میں سخت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چل نہیں سکتا، معاشرے میں اس کے اوپر انہوں نے وہ حصہ ہی منحرف کر دیا، وہ حصہ ہی مٹا دیا کتاب میں سے. جہاں دیکھا یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے خلاف جا رہا ہے، خلاف جانے سے مراد ہماری مرضیوں کے خلاف، ہمارے معاملات کے خلاف، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے وہ حصہ ہی مٹا دیا یا پھر اس کے اندر تبدیلی کر دی، اس کو چینج کر دیا، اس کی جگہ اپنی مرضی سے بیچ میں ایڈیشن کر دی. دوسری تبدیلی مانوی تبدیلی. کتابیں تھی عبرانی زبان میں، ان کی اپنی زبان تھی، جہاں جس بات کا جو مطلب نکالنا چاہ اپنی مرضی سے فٹ کر لیا. نہیں اس سے مراد یہ ہے، نہیں اس کا معنی یہ ہے، نہیں اس کا مفہوم یہ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ معروف واقعہ کہ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب کا ایک فیصلہ آیا تھا، جس میں ایک شخص نے، ایک مزدور نے، اور وہ کمارا تھا، اس نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی. دونوں ہی اہل کتاب تھے، کرنے والا بھی اور کروانے والے بھی. اہل کتاب یہ قصہ لے کے، یہ معاملہ لے کے، یہ کیس لے کے مدینہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا جی آپ نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، خود تو یہ مانتے نہیں تھے. کہنے لگے جو آپ پہ شریعت نازل ہوئی ہے نا، جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین معلم اور عالم بنا کے بھیجا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال تم مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ مجھ پہ تو تمہارا ایمان ہی نہیں، مجھ پہ تو تمہارا یقین ہی نہیں، میری تو نبوت کو تم تسلیم نہیں کرتے، مجھے تو تم نبی نہیں مانتے. تم یہ معاملہ اپنی کتاب میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنی کتاب میں سو یہ معاملہ تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے. کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمیں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زانی اگر کمارا ہو اس کو کوڑے کی سزا ہے، اس کے لیے کوڑے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم ہے، اسے پتھر مار مار کے سنسار کیے جائے. کہنے لگے نہیں جی ہم اپنی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اپنی کتاب، لا کے پڑھو. وہ کتاب لے کے آئے. اب احادیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، اور سارے صحابہ اس کے گواہ ہیں. ان کا جو عالم آیا، ان کا جو پوپ پادری آیا، اس نے لا کے کتاب پڑھنا شروع کی. یہ کتاب ہے نا، تو جہاں پہ وہ عبارت تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ زانی اگر کنوارا ہو تو اس کے لیے کوڑے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے سنسار کرنا، اس کے پر بازو رکھ دی، اوپر سے پڑھے اور نیچے سے پڑھے. یہ حدیث کی کتابوں میں واقع. اتنی ظالم قوم، اتنی دھوکے باز قوم، اتنے فراڈیے. سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے اوپر سے عبادت پڑھتا جا، نیچے. جناب عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، وہ حافظ تھے. انہوں نے کہا یہ بازو اٹھاتے کیوں نہیں، بیچ میں سے عبارت حذف کیوں کر رہے ہو؟ جہاں پہ رجم کی سزا لکھی گئی ہے اس کو حذف کیوں کر رہے ہو، چھوڑ کیوں رہے ہو؟ بازو اٹھاؤ اور پڑھو. پھر شرمندہ ہوا، ہاں جی واقعی یہ کتاب یہ نیچے رہ گئی تھی بات. اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی، جنہوں نے اپنی کتاب کی عبارتیں مٹا دی، اپنی مرضی سے ایڈیشن کر دیا، اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر دیا، اپنی مرضی سے اس میں معنی کی تبدیلی کر دی، اپنی مرضی سے اس میں اونچ نیچ لے کے آگے اور خود تسلیم کرتے ہیں. ابھی بھی ان کی یہ آپ کے ساتھ میں زیادہ دور نہیں آپ کو لے کے جا رہا کہ آپ الجھتے نہ پھریں، آپ پریشان نہ. آپ کے ساتھ یہ مشن یہ ہاسپٹل ہے، مشن ہاسپٹل ہے نا عیسائیوں کا. میں عینی شاہد ہوں، میں وہاں پہ جا کے انجیل کی 3 قسمیں پڑھی دیکھ کے آیا ہوں. کسی عزیز کا وہاں پہ پتہ لینے گیا تو وہاں پہ انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ برناباس کی انجیل الگ ہے، دوسری انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے. 3 انجیلیں وہاں آج بھی وہ جو تقسیم کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے لوگوں کے لیے جان بوجھ کے انہوں نے رکھ دی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ ممنوع ہے اس کی تشہیر کرنا، اس کی تبلیغ کرنا. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری حکومتیں ساری ماشاءاللہ جس طرح کی ہیں سب جانتے ہیں. ابھی کریں گے بات اس پہ. وہاں پہ بھی 3 قسم کی انجیلیں، اور ان سے پوچھیں ان کی عبارتوں میں فرق کیوں ہے. ان کے وہ خود آپ کو بتائیں گے ان میں تحریف ہو چکی ہے، یہ تبدیل ہو چکی، خود تسلیم کریں گے. متی کی انجیل یہ کہتی ہے، برناباس کی انجیل یہ کہتی ہے، فلاں انجیل یہ کہتی ہے، فلاں انجیل نہیں ہے جیسے. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے، میرا اصل مدعا یہ ہے، میرا اصل نقطہ نظر یہ ہے، جنہوں نے اپنی کتاب کا یہ حشر کیا، یہ حال کیا، کیا وہ آپ کی کتاب کا احترام کریں گے؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا، پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. جو اپنی کتاب کے ساتھ اس قدر ظلم کرنے والے، اس قدر زیادتی کرنے والے، تحریف کر دینے والے اس کی معاذ اللہ، جو اس کے ساتھ وہ آپ کے قرآن جس کو وہ مانتے ہی نہیں، جس کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں، کہ وہ اس کی تعظیم کریں گے؟ کیا وہ اس کا احترام کریں گے؟ کیا وہ نہیں؟ تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ. ان سے اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا. عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، اسپیشلی جو لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تھوڑا سا ہائی کلاس، تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نرم اور موٹیویٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے شروع کر، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان سے دوستی کیوں حرام ہے، ان کے ساتھ ملنا ملانا کیوں حرام ہے، کیوں اللہ منع کر دیں گے ان کے ساتھ جس نے دوستی کی وہ انہی میں شمار ہوگا. ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کے معاملے دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا گھٹیا پن دیکھیں، ان کی رذالت دیکھیں، ان کی ضلالت دیکھیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیوں اسلام نے یہ حکم دیا. یہ سڑک سے گزر رہے ہو توجہ کے ساتھ، آج سے پہلے میں نے شاید کبھی یہ باتیں آپ سے نہ کی ہوں، آج پہلی دفعہ کر رہا ہوں. ان کے بارے میں حکم ہے، یہ سڑک سے گزر رہے ہو، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ان کی یہ جگہ تنگ کر دو، ان کو سڑک کے کنارے کی طرف دھکیل دو، تم کھلی سڑک پہ چلو، یہ گٹیا ہو کے چلے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ اس قدر ذلیل ہے، ان کو کھلی سڑک نہ دو، ان کو گزرنے کے لیے کھلا راستہ، ان کو ذلیل کرو، ان کو رسوا کرو. یہ ہے ہی ذلیل، یہ ہے ہی ضلالت کے لائق، یہ ہے ہی گھٹیا بن کے لائق. کیوں اسلام نے مانا یہ سلام کریں، ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. ہمارے دین میں سلام کے حوالے سے کس قدر تعلیمات ہیں کہ نہیں ہیں؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام، یہ ساری تعلیمات ہیں نا. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، مسجد میں آتے وقت سلام، جاتے وقت سلام، مجلس برخاست کرتے وقت، کتنا بڑا چیپٹر ہے اسلام میں سلام کے حوالے سے. ان کے حوالے سے حکم ہے ان کو ملو تو ان کو سلام نہ کرو. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. اگر یہ تمہیں سلام کریں بھی تو ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ صرف وعلیکم. ان کی سلام کا پورا جواب بھی نہیں دینا، ان کے لیے سلامتی کی دعا ہی نہیں کرنی. ہمارے محترم بھائی ہیں، پچھلے دنوں میں کورونا کی جب وبا پھیلی انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ اس بیماری کو وبا کو ان کی طرف بڑے بڑے لبرل ہوا تھا بھائی سما
بڑے بڑے لبرل، بڑا اچھلے، بڑا کودے، بڑی ان کو آگ لگی، بڑا تڑپ، یہ کیا بدعا، وہ انسان نہیں، ان کو کیوں کہا کہ کرونا ان کے علاقوں میں چلے جا ہمارے، اور ڈوب مرو بشرمو، اسلام ان کی سلامتی کو دعا دینے کے حق میں نہیں، تم کہتے ہو ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کرو؟ یہ تو اتنے گھٹیا، یہ تمہیں سلامتی کی دعا دے تو بھی ان کے حق میں دعا جواب دینے کی اجازت نہیں، صرف وعلیکم کہہ کے خاموش رہو، وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ کیوں اتنی نفرت کیوں؟ یہ ہے اس قابل، ان کا کردار اس قدر گھٹیا، ان کا انداز اس قدر گھٹیا، یہ ہے اس قدر ضلالت کے مارے ہوئے، یہ اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ دوستیاں رکھی جائیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھا۔ حضرات محترم، یہ وہی 1450 سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معاملہ، ان سے پہلے جناب داؤد علیہ السلام کا میں نے بھی آپ کو سنا دی، جناب عیسیٰ ابن مریم میں نے ان کی زبان آپ کو سنا دی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، اس دور سے ان کے اوپر لعنتیں برستی آ رہی ہیں، آج کے دور تک ان کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، اور جب تک قرآن رہے گا ان پر لعنتیں برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ سمجھنے کی بات یہ، ان کا ہمارے ساتھ ٹاکرا، ان کا ہمارے ساتھ معاملہ، ان کی ہمارے ساتھ آج کی نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے شاید یہ تو کوشش کرتے ہیں، ان کی حد الامکان کوشش ہوتی ہے، یہ بھرپور اس کوشش کاوش میں ہوتے ہیں کسی طرح مسلمانوں ان کے مذہب سے پھیر دے، ان کا بس چلے، ان کا دباؤ چلے، ان کا زور چلے، حد الامکان کوشش میں ہوتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، یہ پوری اس تقاضوں میں ہوتے ہیں، اس کوشش میں ہوتے ہیں کسی طرح مسلمان ان کو مذہب سے پھیر کے رکھ دے، گھما کے رکھ دے، چکرا کے رکھ دے، مسلمانوں کو بے دین کر دے، کسی طرح اپنی طرف لے کھینچ لے، اس تقاضوں میں آج تک ہے، اسی کا یہ سارا چیپٹر، اسی کا یہ سارا معاملہ آج تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کی جاتی ہے ان کے، اور یہ آج کا معاملہ تو نہیں، یہ ابھی کا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کاہن نہیں کہا کرتے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جادوگر نہیں کہتے تھے؟ بولیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہتے تھے؟ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر یہ باتیں کہا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں موجود ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق میں ہیں، باوجود اس کے ان کو پتا تھا ہم جھوٹے ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم دغا باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، باوجود اس کے یہ جانتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، سچ ہے، سچے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود، تحریر شدہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور آج تک موجود ہے، جن میں تبدیلیاں کر دی گئی ان میں بھی آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معاملات موجود ہے، تفاصیل موجود ہے، اس کے باوجود یہ ماننے پہ کیوں؟ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا کچھ نہیں کہتے تھے؟ میں نے جو ابھی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا، بل قالوا اضغاث احلام بل افترا بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ قرآن نازل جب ہوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کہا بل قالوا اضغاث، او یہ تو کوئی پریشان خواب لگتا ہے، معاذ اللہ سموان، یہ قرآن کریم یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بندے نے کوئی پریشان خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے وہ خواب بیان، یہ معاذ اللہ قرآن تو یوں محسوس ہوتا ہے، بل افترا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس سے گھڑ لیا، خود بنا لیا، بل هو شاعر، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی شاعر کا شاعرانہ کلام ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تبھی قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ اتری ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور سے لے کے آج تک یہ قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، تو میں اور آپ یہ سمجھے کہ ہم ان کو ان کی گستاخیوں سے روک لیں گے؟ ہم ان کے دل کے اندر کوئی قرآن کے حوالے سے کوئی عزت ڈال نہیں، ان کا پرانا کردار ہے، ان کا گھٹیا کردار، ان کا ملعون، یہ پرانا چلتا چلا، انہوں نے یہ کرتے رہنا، ان سے اسی کی توقع ہے،
ان سے اسی کی امید کی جا سکتی. میں نے جس طرح کہا جو اپنی کتابوں کا خیال نہیں رکھ پائے، جو اپنی کتابوں کا لحاظ اور عزت نہیں رکھ پائے، وہ ہماری کتاب کی عزت و خیال کیوں کرے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ 1450 سال سے ہماری کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہے. میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اصل چیپٹر یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کرتے کیوں ہیں، اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. دو باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ پھر بات مکمل کریں گے. پہلی بات یہ میں نے اچھی طرح آپ کو سمجھا دیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ان کی فطرت میں شامل ہے، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کی گستاخی کرنا، صحیفوں کو منحرف کرنا، ان میں تبدیلیاں کرنا، کتابوں کی بے ادبی کرنا، کتابوں کے اندر گستاخی کرنا، یہ سارے معاملات کرنا، وہ چاہے ان کے اوپر نازل کردہ کتب ہو یا مسلمانوں کی نازل کردہ کتاب ہو، جو بھی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یہ ان کا فطرتی معاملہ ہے، یہ ان کی گھٹیا نیچر ہے، یہ ان کی گندی فطرت ہے، انہوں نے یہ کام کرتے رہنا، ان کی فطرت میں شامل ہے. دوسری بات جو سمجھنے کے لائق بات اور بڑی ضروری بات ہے، یہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو آزماتے ہیں، یہ مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، دیکھتے ہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ابھی آج کل میں معاملہ بنا یہ نیدرلینڈ کا اور سویڈن کا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ اس میں جب معذاللہ ثم معذاللہ وہ قرآن کریم کے اوراق کو شہید کر رہا ہے، جب اس کو قرآن کریم کے اوراق کو نیچے زمین پہ گرا کے ان کے اوپر چل رہا ہے، اس وقت دیکھیں ارد گرد کتنے میڈیا والے موجود ہیں. کیوں بھائی جان دیکھیں، وہ کیمروں کے اوپر بیٹھے ہوئے، زمین کے اوپر کھڑے ہو کر ہر اینگل سے ارد گرد سے اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیمرہ مین موجود ہے، سارا کچھ. مطلب یہ کسی فرد کا ذاتی اکیلے کا فیل، پوری پلاننگ ہو رہی ہے نا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو نشر کرنے کے لیے باقاعدہ کئی کیمرہ مین موجود ہیں جو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، جو اس کی پوری کوریج کر رہے ہیں، جو اس کو نشر کر رہے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ اکیلا فرد نہیں کر رہا. ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے، پورے پلان کے تحت ہوتا ہے، پورے پروگرام کے تحت ہوتا ہے. باقاعدہ میڈیا کے افراد کو جمع کیا جاتا ہے، کیمرہ مین موجود ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی موجود ہوتے ہیں، وہ کئی اینگل سے تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. کس لیے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ اکیلا مردوں کو اکیلا بندوں معذاللہ ثم معذاللہ وہ قرآن کریم کی گستاخی کر رہا، اپنے گھر کے اندر کرے، کہیں سڑک پہ کرے، کہیں بھی کرے، نہ اس کی کوئی کوریج ہو، نہ ہم تک کی خبر پہنچے. یہ ہم تک کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ اس نقطے کو ذرا سمجھیں، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیں. کیوں اس کی اتنی کوریج ہوتی ہے، کیوں اس کی اتنی موویز بنتی ہیں، کیوں اس کی اتنی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اور کیوں وہ پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ہمدرد ہیں؟ بولیں، کیا ان کو قرآن کریم کی بے حرمتی کے اوپر افسوس ہو رہا ہے جس کے لیے وہ نشر کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس خبر کے اوپر تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے یہ ساری کوریج کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں. اگر ان میں اتنی غیرت ہو، ان میں اتنی شرم ہو، ان میں اتنی حیا، وہ روکے کیوں نہ اس کو ٹوکے کیوں نہ، اس کو پکڑے کیوں نہ؟ وہ تو باقاعدہ کوریج کر رہے ہیں، وہ تو باقاعدہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پروموٹ کر کے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ میرے بات کو غلط نہ سمجھیے گا، نظریات اپنے اپنے ہم مسلمانوں تک پہنچے اور ہم مسلمان اس کو بھرپور تشہیر کرتے ہیں، سارے گروپس میں پھینکو اس کو، ہر گروپ میں پہنچاؤ اس کو. یہ دیکھو کیا ہو گیا، وہ ایک بندہ شیئر کرتا ہے، ہمارے لاکھوں شیئر کرتے ہیں. یہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اور مقصد کن کا پورا ہو رہا ہے. یہی تشہیر کو بچاتے ہیں، یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ تو ان کی سوچ. آپ ایک پکچر کو، آپ ایک تصویر کو، آپ ایک ویڈیو کو نشر کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر ہی، نہ آپ اس کا یا تو ہے باقاعدہ آپ اس کا کوئی فائدہ اٹھانے لگے، آپ نوجوانوں کو لے کے باہر سڑک کے اوپر آنے لگے، آپ ان کے خلاف کوئی بائیکاٹ کی مہم کرنے لگے، آپ ان کے خلاف کوئی احتجاجی ریلی نکالنے لگے، آپ ان کے خلاف کوئی صورتحال پیدا کرنے لگے، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ آوازہ بلند کر رہے ہیں، یا کسی بھی حد تک آپ اس کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں، کسی بھی حد تک ان کے خلاف آواز سمجھ میں آتا ہے. بس ویسے ٹکاٹک شیئر ہو رہا ہے، ہر گروپ میں شیئر ہو رہا ہے. یہ دیکھو جی دیکھو یہ کیا ہو گیا. اور بھائی یہ تشہیر تو وہ چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، جس کے لیے وہ تصویریں کھینچتے، وہ آپ کی تشہیر کے لیے تو کھینچتے اور آپ ان کو شیئر کرتے، آپ ان کو خوب نشر کرتے، خوب دکھاتے ہیں سارے کو، دیکھو ہوا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر غیرت کتنی باقی رہی ہے، ان کے اندر شرم کتنی باقی رہی ہے.
اپنے دین کے ساتھ وہ امام مالک کا قول معروف اور مشہور ہے نا، کسی شخص نے ان سے سوال کیا تھا اگر کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جائے اور اس پیغمبر کی امت موجود ہو تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کے ساتھ سوال کرنے والے نے سوال کیا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جائے اور اس پیغمبر کو ماننے والے موجود ہوں، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ موجود ہوں اور ان کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو، ان سب کو مر جانا چاہیے، ان کو ہلاک ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے۔ ان میں اتنی غیرت نہیں کہ ان کے پیغمبر کی شان میں گستاخی اور وہ زندہ موجود ہے۔ کہ ہم مسلمانوں کے لیے ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کتنی ان میں غیرت باقی رہی ہے، کتنی ان میں حمیت۔ اور میں غیرت اور حمیت کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں لیتا، میں کبھی بھی یہ نہیں لیتا آپ باہر نکلے آپ اپنی دکانوں کو آگ لگا دیں، ماشاءاللہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کریں، آپ سڑکوں پہ ٹائروں کو آگ لگائیں اور ساری روڈ بلاک کر دیں، آپ ریڑیاں کھڑی ہوئی الٹا دیں اور وہ غریب بیچارے جو 1500 2000 کی دیہڑی لگانے آئے ہوئے جن کے بال بچوں کا کھانا اس کے اوپر ہے، آپ وہ سارا پھینک کے چلے جائیں اور آپ کے میں نے حرمت رسول کے لیے قدم اٹھایا یا میں نے حرمت قرآن کے لیے آواز بلند کی ہے۔ آپ سڑکیں جام کریں بلاک کریں اور مریض ان میں دم توڑ جائے اور آپ کہیں لے جی یہ بھی کیا اور حرمت رسول پہ، اور تمہارے سیاسی جلسوں میں نہیں ہوتا، تمہارے خان کے لیے نہیں ہوتا، تمہارے نواز شریف کے لیے نہیں ہوتا، تم بھی تو سڑکیں بلاک کرتے ہو، ہم نے تو حرمت قرآن کے اوپر سڑک بلاک کی ہے، ہم نے تو حرمت رسول پہ۔ اور بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم لوگوں کی موٹر سائیکلیں چلا دو، تم لوگوں کی گاڑیاں چلا دو، اور کوئی جی سیاسی پہ تو سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کو سیاسی اختلاف میں یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا۔ مذہبی جلسہ ہو، مذہبی جلوس ہو، مذہبی ریلی میں آگ لگ جائے، مذہبی ریلی میں موٹر سائیکل چلا دی جائے، تم لوگ بڑا آواز۔ اور بھائی یہ ہے کون سا مذہب؟ اور عقل کہاں گاس چرنے چلی گئی ہے تمہاری؟ احتجاج یہ ہے ان کے خلاف معاملہ یہ کہ تم اپنی گاڑیوں کو آگے لگا دو، تم اپنی بائک چلا دو، تم اپنی ریڑیاں الٹا دو، تم اپنے ملک کو تباہ برباد۔ نہیں احتجاج وہ پورا من احتجاج۔ پہلے 2-3 باتیں سمجھنی ہیں، ہم سیدھا ڈائریکٹ احتجاج پہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں جانچتے ہیں، وہ ہمارا موازنہ کرتے ہیں، کیا ابھی بھی ان میں غیرت موجود ہے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے؟ یہ چوں چراں کرتے ہیں، یہ مزاحمت کرتے ہیں، یہ ریزسٹنس کرتے ہیں، یہ آواز کو کئی ممالک ہیں، غالباً 58 کے قریب ممالک ہیں اس وقت اسلام، اربوں کی تعداد میں ان کی آبادی موجود ہے۔ کیا ان میں ابھی بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ یہ آواز بلند کریں کہ ہاں ہمارے قرآن کی بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کیوں ہو رہی ہے؟ یا یہ اتنے ٹھنڈے ہو چکے، اتنے ڈھیٹ ہو چکے کہ ان کے اوپر اثر باقی نہ رہے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ ٹھنڈے اور ڈھیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اصل نقطہ یہ ہوتا ہے جب انسان بے دین ہو جاتا ہے نا، توجہ کے ساتھ، جب انسان بے دین ہو جاتا ہے، دین کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں رہتا، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا، پھر اس کی دینی غیرت مرتی ہے۔ بڑی توجہ سے سمجھیے گا، جس بندے میں دینی غیرت موجود ہوگی نا، جس بندے میں دینی حمیت موجود ہوگی، وہ کبھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، وہ کبھی قرآن کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ جس بندے کا قرآن کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہوگا نا، برائے نام مسلم، اب کیا وجہ ہے؟ توجہ کے ساتھ آپ کو تصویر واضح نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ لبرل سارے کیوں نہیں بولتے جب بھی قرآن کریم کی گستاخی؟ معذرت کے ساتھ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا، میری بات کو پن آؤٹ نہ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کی، میں کوئی سیاسی نقطہ نظر سے بات نہیں کرنے لگا۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی آپ کی لبرل سیاسی جماعت ہے، ساری جماعتوں کا نام میں نے نہیں لینا، آپ نے خود سمجھنا ہے، جن کے کروڑوں میں ووٹر ہیں، کتنے میں؟ بولے سارے، کروڑوں میں جن کے ووٹر ہیں، کیا وجہ ہے ان کا سربراہ کیوں قرآن کریم کی گستاخی پہ بیان نہیں دیتا؟ نام لوں یا چھوڑ دوں؟ اشارہ تو سمجھ آ ہی رہا نا سب کو۔ اور بھائی اتنے بڑے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، اتنے بڑے نام ہیں جو ذرا سی بات پر تقریریں جھاڑتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک ذرا کو ان کو ذرا سا کچھ جملہ ہے کیا؟ اللہ اکبر، میں جذباتی ہو جاؤں گا، میری باتیں کچھ غلط نہ ہو جائیں۔ یہ کل پرسوں گرفتاری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بولے کیا ہوا تھا؟ الیکشن کمشنر کو دھمکی ملی ہے، اس نے کیا قتل کر دیے؟ اس نے کہا بندے اللہ کی قسم اس کی حمایت نہیں کر رہا، علماء کا دشمن ہے، اس نے تو بڑا اچھا ہوا ہے۔
جتنی لمبی اس کی زبان تھی اسلام اور دین کے خلاف، یہ تو اچھا ہوا ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن آپ کو صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے جملے بولے، گرفتاری عمل میں آئی، احتجاج ہوا، ٹویٹر کے اوپر اس کی تصدیق کی گئی، اکاؤنٹس کے اوپر سارے جتنے اس کی مخالف پارٹیاں تھیں انہوں نے بیانات دی، اس نے کیا کہا ہے، یہ ڈبو کیا کہہ رہا ہے، اس نے ایسے جملے کے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ کسی ایک کا دکھائیے گا مجھے ٹویٹر پہ، کوئی ایک پریس کانفرنس دکھائیے گا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، میں نام نہیں لے رہا، میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس کو سیاسی رنگ کوئی نہ دے پائے، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ صرف وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وہ چھوٹے چوڑے چمرنگ تک، وہ کونسلر تک، وہ ایم ایل اے تک، وہ ایم پی اے تک، کسی ایک کا بیان مجھے دکھائیے گا ابھی تک۔ شاید اب کے بعد احتجاج ہوتا دیکھے تو ان کو غیرت ہے، کوئی ایک آدھا بیان جاٹ، وگرنہ کسی ایک ابھی تک کو بیان سنا ہے؟ کوئی پریس کانفرنس سنی ہے؟ کوئی ایک اعلان سنا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، مسلمانوں کی تعظیم اس کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، ہماری کتاب کی بے ادبی کی گئی؟ کسی ایک کا بیان سنا؟ کسی ایک کی پریس کانفرنس سنی؟ کسی ایک کا ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے یہ بات کو مانے نہیں رکھتے۔ یہ جتنے اس کے حوالے سے ریلیاں نکلتی ہیں، جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، جتنے احتجاج ہوتے ہیں، کبھی اس میں سکولوں کالجز کے بچے شامل ہوئے ہیں؟ کبھی کسی یونیورسٹی کے طلباء باہر، اللہ ما رحم ربی، اللہ ما رحم ربی، کوئی جماعت ایسی ہو، کوئی تنظیم ایسی ہو کہ ان کو باہر نکال ہے؟ ورنہ عام جو لبرل سکولز ہیں آپ کے، کیا ان کے بچے سڑکوں پہ آتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کیوں ہوئی ہے؟ یہ بات سمجھیں، یہ بات سمجھیں۔ اصل چیکنگ یہ ہو رہی ہوتی ہے ان کا دین کے ساتھ ریلیشن کتنا رہ گیا، کیا ان میں اتنی غیرت باقی ہے کہ ان کے دین کو اگر ٹچ کیا جائے، مس کیا جائے، اس کے اندر تحریف کی جائے، اس کی بدتعریفی کی جائے، اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، یہ باہر سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ احتجاج کریں گے، یا گھروں میں دب کے بیٹھیں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا ہوا اس میں، ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے، وہ وہاں سویڈن میں بیٹھا ہے، وہ وہاں نیدرلینڈ میں بیٹھا ہے، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا، بھاڑ میں جائے جو کرتا کرتا۔ یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، ان کو درد ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چیک ہو رہا ہوتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ اصل آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں نا، لوگوں کو آج میں یہ بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ 2-4 منٹ اوپر ہوں گے تو شاید کو فائدہ، اور میرا اور آپ کا نام اللہ رب العالمین قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جو لوگ وقف ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان میں شمار فرمائے، شاید اسی بہانے ہمارا نام آ جائے۔ توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ جو احتجاج ہوتے ہیں نا، یہ نیدرلینڈ کے خلاف احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نیدرلینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سویڈن کے لیے احتجاج اور ریلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سویڈن کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ در حقیقت اپنے رہنماؤں کے کانوں پہ جوں رینگنی ہوتی ہے، دراصل ان کو ناک آؤٹ کر، ان کو اشارہ کرنا ہوتا ہے، ان کو بتلانا ہوتا ہے، اور تم ووٹ ہمارے لے کے آتے ہو، اس ظالموں پیسوں پہ ہمارے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں قسم اٹھا رہا ہوں باقاعدہ طور پہ، یہاں پہ بھی کئی ساتھی ایسے موجود ہیں جو میری بات کی گواہی دے، باقاعدہ پیسوں پہ ہمارے الیکشن لڑتے۔ کیوں خالد بھائی، لوگوں سے پیسے لے کے الیکشن نہیں لڑتے؟ یہ میں یہاں پہ نام لینا شروع کروں آپ کے یہاں کے میں نے ننگے ہو کے رہ جائیں، جو باقاعدہ انعام بھائی، یہاں کے ایسے ایم این ایم پی ایس موجود ہیں جو باقاعدہ لوگوں سے الیکشن پہ پیسے لیتے ہیں کہ جیتیں گے تو تمہارے کام کریں گے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولے سارے، وہ ہمارے پیسوں پہ الیکشن لڑتے ہو، ووٹ ہمارے لیتے ہو، محنتیں ہماری کرواتے ہو، بے شمار سے ہمارے کراتے ہو، رشتہ داریاں ہماری خراب کرتے ہو، تعلقات ہمارے توڑواتے ہو، آپس میں نشاکیاں ہماری کرواتے ہو، اور ہمارے لیے ایک آواز نہیں بلند کر سکتے، ہمارے لیے ایک بیان نہیں دے سکتے، ہمارے لیے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے احتجاج کی آواز وہاں پہ نہیں پہنچتی۔ مجھے 100 سیاسی اختلاف ہوگا، اور میں اللہ کی قسم پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی سیاسی نقطہ نگاہ سے نہیں کہہ رہا۔ خان نے ایک دفعہ آواز بلند کی تھی کہ مسلمانوں کی دلالداری ہوتی ہے جب آپ خاکے شائع کرتے ہیں، پوری دنیا میں سنی گئی تھی کہ نہیں سنی گئی؟ بول لیں، کوئی حمایت نہیں خان صاحب کی ہو رہی، صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ایک اکیلے خان نے وہاں جا کے وضاحت کی، ساری دنیا میں پیغام کو سنا، ساری دنیا میں نشر ہوا، چاہے اس نے جس کے پریشر میں کیا، چاہے اس نے جس رنگ ڈنگ میں کیا، چاہے جس انداز میں۔ مقصد یہ ہے، یہ جو آپ احتجاج کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، اصل میں اپنے حکمران کو جگانا ہوتا ہے۔ تو اب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیوں ہم اپنے ایم ایل ایز کو، ایم پی ایس کو باور نہیں کروا رہے؟ اٹھو اور بیان دو ظالموں، آنکھیں کھولو، تمہارا بڑا بیان کیوں نہیں دے رہا؟ موجود ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے؟
اور اس ملک میں وزیر اعظم موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صدر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وزیر خارجہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بیان نہیں دے رہے؟ کیا دل آزاری ان کی نہیں ہو رہی؟ کیا ان کی عوام کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری حرمت پامال نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری دل چکنی نہیں ہو رہی؟ تو کیوں بیان نہیں دیا جا رہا؟ ان کو صرف کھانے کے لیے وزیر بنایا گیا، ان کو صرف ملک لوٹنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، ان کو صرف تباہیاں پھیرنے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ یہ صدر کیا صرف ملک کا ڈنگا بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ اور بھائی بیان کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کرو احتجاج، اس لیے نکالو ریلی۔ نکلو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بعد آواز بلند کرو گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کی حرمت کے لیے لڑو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ نیچے نہ کرے کوئی۔ قرآن کی عظمت کے لیے لڑو گے انشاءاللہ؟ قرآن کی عظمت کے لیے باہر نکلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا ہم ان کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم قرآن کے حق میں آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ، ان کو باور کروائیں گے۔ اور جو ہوتا ہے تم سے کر رہے ہو، تم ملک کو لوٹ کھانا تھا، لوٹ کھایا تم نے، غریب عوام کو بھوکوں پھاکوں میں مرنے کے قابل تم نے کرنا نہ کر چھوڑا۔ سردیوں میں تمہاری لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کر رہے ہو، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کہہ رہے ہو، کرتے رہو، باہر میں جاؤ، اور کم از کم ہمارے دین کی حفاظت تو کر دو، کم از کم ہمارے دینی جذبات کی نگرانی تو کر دو، اور کم از کم ایک آوازہ تو بلند کرو۔ کروائیں گے انشاءاللہ صاحب؟ احتجاج کریں، بھرپور احتجاج کریں، ریلیوں کی شکل میں نکلیں، اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی سڑک کو اس انداز میں بلاک نہیں کرنا کہ راہ گزر، بیمار، مریض، مسافر، خواتین، بچے، بوڑھے وہ پریشان۔ اللہ کی قسم نہیں، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں۔ اپنوں کو رستہ دو، اپنوں کو سائڈ پہ رہ کے بولنا۔ ہم نے بھی نکالی تھی ریلی، ہم گئے تھے یہاں پہ، کوئی سڑک بند نہیں تھی، کوئی رستہ بلاک نہیں کی، پرامن احتجاج، لوگوں کو اپنے لوگوں کو پریشان کر کے ان کو کیا پیغام دینا؟ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ پرامن احتجاج صرف اپنوں کو جگانے کے لیے، صرف اپنوں کو بیدار کرنے کہ بھائی یہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم تمہارے خلاف نہیں، ہم نیدرلینڈ کے خلاف تو بعد میں نکلیں گے جب اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم سویڈن کے خلاف تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان کو تباہ و برباد کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کو نیست و نابود کریں گے، اللہ ان کے لیے خود کافی ہو جائے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، جو قرآن کریم کی گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ ان کا نشان عبرت ان سب کو بنائے، ہمیں اللہ موقع دے گا انشاءاللہ ہم بھی منائیں۔ لیکن موجودہ معاملہ تو یہ، ہم اپنوں کو تو جگا لیں، ہم اپنوں کی تو آنکھیں بیدار کریں، ہم اپنوں کو تو ہوش دلوائیں کہ ہم اس وقت مضطرب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے دل غمگین ہیں، ہماری کتاب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری کتاب کی بھی رحمتی ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، ہمارے دلوں کو چھلنی کیا جاتا ہے، ہم سے یہ برداشت، اور ہم اس کے خلاف آواز انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے۔ ایک بات دوسری اور آخری گزارش، 2 منٹ رہ گئے، اللہ کے لیے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن کریم کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے، یہ قرآن کی گستاخی کو دیکھیں تو یہ برداشت کریں، یہ قرآن کی بے حرمتی کو دیکھیں تو یہ برداشت کریں، یہ صبر میں رہیں، ٹھنڈے میں۔ اللہ کے لیے ان کے خلاف نکلنا تو یوں نکلیں، وہ جتنا آپ کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں اتنا قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں، وہ جتنا قرآن کریم سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں اس کو ساتھ لپٹا دیں۔ اللہ کی قسم صرف چومنا مقصد نہیں، صرف تعظیم کرنا مقصد نہیں، صرف اونچے ریک پہ رکھ دینا مقصد نہیں، صرف غلاف چڑھا دینا مقصد نہیں، اس کو صحیح معنوں میں اپنے سینے سے لگا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کو نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ دوری بڑھانا چاہ رہے ہیں نا، روزانہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، یہ سوچ سمجھ کے بنا لے اللہ تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے دین کے دشمن، تیرے قرآن کے دشمن اس قرآن سے مجھے دور کرنا چاہتے ہیں، بہت اس قرآن کے ساتھ جڑ رہا ہوں اللہ، وہ جتنا ہمارے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اتنا دل سے اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اس کے معاملات پہ عمل پیرا کریں کہ سارے ہاتھ اٹھا کے بعد اس کی تلاوت کو اپنا معمول آج سے بنائیں گے، یہ سوچ کے اللہ کی قسم میرا اور آپ کا یہی احتجاج ہوگا، ہم روزانہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، یہ ہمارا احتجاج ہے انشاءاللہ۔ پہلے اگنورنس تھی، پہلے اگنور کر رہے تھے، نہیں اب اگنور نہیں کرنا، اب اس کو اپنی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بنانا ہے انشاءاللہ، اب اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے، کافروں کو مزید تیز کرنا ہے،
ان کی تو وہ حرکت جو ہے وہ گھٹیا پن ان میں 1450 سال سے قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے سے موجود. ہم نے ان کو دکھانا ہے تم جتنا دور کرنا چاہتے ہو ہم اتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ، ہم اتنا پیار اس سے بڑھائیں گے انشاءاللہ، ہم اتنی محبت میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ، ہم اتنا عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن کریم پہ پوری طرح عمل پیرا ہو کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم دکھائیں گے کہ تم قرآن کریم کو ہم سے چھیننا چاہتے تھے، دور کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اپنے عمل میں ہم نے اس کی گواہی کو شامل کیا انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. ہمیں قرآن کریم کے محافظوں میں اللہ شامل فرمائے. اللہ سے التجا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اللہ اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، اس قرآن کریم کے محافظوں میں ہم شامل فرمائے. اللہ یہ تو نے کام جس سے لینا تو نے لے لینا ہے، تو نے چونٹیوں سے کام لیا، تو نے مچھروں سے کام لیا، اللہ تو نے ابابیلوں سے کام لیا، ہم کو پھر انسان. اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول و منظور فرما لے. اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں منتخب فرما لے. اللہ ہمیں اپنے مجاہدوں میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.